الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحکیم. کل یہ بات بتائی گئی تھی کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی تھی پہلے کہ کتابوں میں صحیفوں میں کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے اور 2 مرتبہ سرکشی کرو گے. تو پہلی مرتبہ جب انہوں نے سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو مسلط کر دیا. ٹھیک ہے. اور بخت نصر نے 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا اور بچے ہوئے کو وہ قیدی اور غلام بنا کر لے گیا. پھر ایران نے جب بابل پر حملہ کیا اور اس کو فتح کر لیا تو ایران کے جو بادشاہ تھا سائرس، اس نے کیا کیا، ان یہودیوں کو دوبارہ اس بات کی اجازت دے دی کہ وہ اپنے وطن فلسطین میں جا کر بس جائیں، بنی اسرائیل کو. ٹھیک ہے. تو ان کے قافلے دوبارہ آ کے یہاں پر بس گئے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا بھی وعدہ آیا. جو دوسرا وعدہ تھا، یہ تو ایک وعدہ ہو گیا تھا، ایک دوسرا وعدہ باقی تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے لوٹایا تم کو طاقت ان پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے تمہارا زور برقرار کر دیا. یہ پہلے والے وعدے کی بات ہو رہی ہے کہ جب انہوں نے فساد برپا کیا اور عذاب آیا تو پھر اللہ کی طرف سے دوبارہ خوشحالی آئی. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے تمہاری مدد کی مال سے، اولاد سے. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تم کو بنا دیا وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور تمہیں نفر کے اعتبار سے بڑھا دیا. نفر مطلب افراد کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھائی کرو گے تو اچھائی یہ تمہارے لیے ہی کرو گے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برائی کرو گے تو یہ تمہارے ہی نفس کے خلاف ہوگا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، اور جب آئے گا دوسرا وعدہ تاکہ اللہ کی طرف سے مسلط کیے ہوئے بندے تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور تاکہ وہ مسجد میں یعنی مسجد اقصیٰ میں ویسے ہی داخل ہو جائیں کما دخلوہ اول مرہ، جیسے اس سے پہلے داخل ہوئے تھے. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور
اور وہ برباد کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، جس چیز پر بھی ان کا بس چلے گا اچھی طرح سے برباد کر دیں گے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دونوں چیزیں ہم نے بتا دی تھی پہلے ہی، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا وعدہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ دوسرا وعدہ کب ہوا تھا؟ جب بنی اسرائیل وہاں پر آباد ہو گئے تھے دوبارہ فلسطین میں، تو پھر ان کے اوپر حملہ کیا تھا تیتس رومی نے، اور اس نے وہاں پر حملہ کیا اور بہت تباہی مچائی تھی دوبارہ۔ تو یہ دو حملے اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو یاد دلائے، ٹھیک ہے، کہ تم سے ہم نے یہ دو وعدے کیے تھے اور وہ دونوں وعدے ہو گئے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا عسیٰ ربکم ان یرحمکم، امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے گا۔ یعنی اب جب دوسرا حملہ ہو گیا اور اب تم پر رحم کیا جائے گا اللہ کی طرف سے، کیونکہ اب تو ہو سکتا ہے تمہارے اندر سدھار پیدا ہو گیا ہو، کیونکہ اللہ کی طرف سے عذاب جو بھی آتا ہے جس شکل میں بھی آتا ہے، چاہے وہ جان پر آئے، مال پر آئے، اولاد پر آئے، چاہے وہ کسی کے انسانوں کے ہاتھوں کے ذریعے آئے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ انسانوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دینا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ تو یہاں پر ارشاد فرمایا عسیٰ ربکم ان یرحمکم، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم لوٹ آئے، یعنی اگر تم لوٹے برائی کی طرف، اور اگر تم لوٹے انہی کاموں کی طرف جن کاموں کی وجہ سے تم پر عذاب آیا تھا، عدنا، تو ہم بھی لوٹیں گے، مطلب ہماری طرف سے بھی پھر وہی تمہارے عمل کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید کی جگہ بنا دیا۔ حصیر مطلب جہاں پر قید کر دیا جاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن راستہ دکھاتا ہے، راہ دکھاتا ہے، ہدایت کرتا ہے اس راستے کی جو سب سے مضبوط ہے۔ ویبشر المؤمنین، اور خوشخبری سناتا ہے مؤمنین کو، الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، انہیں ایسے مومن جو نیک عمل صالح کرتے ہیں ان کو قرآن خوشخبری سناتا ہے ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لہم عذابا علیما، اور کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر دیا ہے۔